تاریخ پاکستان میں قائد اعظم کے بعد پاکستان کا واحد سیاستدان جو بغیر کسی تنخواہ بغیر کسی سرکاری مہارت سیکیورٹی اور الاؤنس کے کام کر رہا تھا، اسے 11 اپریل 2023 کے روز عدالت نے نائل قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے عہدے سے ہٹا دیا۔ ممکنہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر یہ چاہیں تو اکیلے پاکستان کا قرضہ اتار سکتے ہیں۔ ان کے پاس کل کتنی گاڑیاں ہیں، جہاز، ہیلی کاپٹر، کتنے گھر، بنگلے، شاپنگ مال اور ان کے پاس کل کتنی زمین اور جائیداد ہیں۔ تنویر الیاس کی پاکستان میں پہلی نامور پراپرٹی کا ذکر کریں تو اسلام آباد میں موجود سنٹورس مال بھی ان کی ملکیت ہے، جس کا صرف ایک مہینے کا کرایہ 200 ملین یعنی تقریباً 20 کروڑ پاکستانی روپے بنتا ہے، جبکہ اس میں موجود سٹاک اور انوینٹری 8 سے 10 ہزار ارب روپے کی بنتی ہیں۔ رہی بات سنٹورس مال کی کل مالیت کی، اس وقت لاکھوں یا کروڑوں میں نہیں بلکہ اربوں یا خربوں میں ہے۔ آزاد کشمیر یعنی پاکستان میں سردار تنویر الیاس کی دوسری مشہور پراپرٹی سردار پیلس ہے، جو تقریباً 400 میٹر بلند پہاڑی پر بنایا گیا ہے۔ ایک ایسا عالیشان اور شاہانہ محل ہے جس کے ارد گرد بے شمار سرسبز و شاداب وادیاں، پہاڑیاں اور جنگلات موجود ہیں، جو کہ اس محل کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ اس محل کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اسے دنیا کی 3 بڑی نامور کمپنی نے مل کر بنایا ہے، جبکہ محتاط اندازے کے مطابق اس محل کی صرف تعمیر پر 8 سے 10 سال قبل تقریباً 1 ارب یعنی 100 کروڑ کا خرچہ آیا تھا۔ اس کے علاوہ سردار تنویر الیاس کے محل میں ہیلی کاپٹر اور چھوٹے جہازوں کی لینڈنگ کے لیے ہیلی پیڈز بھی بنائے گئے ہیں۔ یوں کل ملا کر سردار پیلس کی قیمت لاکھوں یا کروڑوں میں نہیں بلکہ اربوں روپے میں بنتی ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر اور جہاز پر سفر کے دوران سرکاری پیسے کا پٹرول استعمال کرنے کی بجائے ذاتی پیسوں کا پٹرول استعمال کرتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ اپنے جہازوں پر اتنا مہنگا سفر کیوں کرتے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، مگر میں بتا دیتا ہوں کہ میرا وقت مہنگے سفروں سے بہت زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اگر میں اپنے وقت کے 4 گھنٹے کاروبار پہ لگا لوں تو میں اس طرح کے کئی ہیلی کاپٹر خرید سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا، میں نے جب بھی کمایا ہے کروڑوں میں ہی کمایا ہے۔ کہ چاہتے ہیں بات کی جائے کہ میری ابتدائی دنوں کی پاکستان میں موجود سردار تنویر الیاس کی تیسری بڑی جائیداد اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان جو تاج ریزیڈنسی ہاؤسنگ سوسائٹی، جو اس وقت پاکستان کے سب سے بہترین اور بڑی سوسائٹی ہے، کیونکہ سردار تنویر الیاس نے اپنی سوسائٹی کے رہائشیوں کو گھروں کے علاوہ تعلیم، صحت اور اسپتال، کاروبار، کھیل اور آرام دہ سفر کے ہر طرح کی جدید اور لگژری سہولت سوسائٹی میں مہیا کر رکھی ہیں۔ ان کی سوسائٹی کی مالیت لاکھوں یا کروڑوں میں نہیں بلکہ اربوں روپے میں ہے۔ ان کی چوتھی بڑی پراپرٹی ان کا اپنا ذاتی محل نما گھر ہے۔ دراصل یہ گھر ان کا آبائی گھر ہے جو انہیں ان کے دادا کی وراثت سے ملا ہے۔ اسے بھی انہوں نے عالی شان فن و تعمیر کے ساتھ ہر سہولت کے ساتھ آراستہ کر رکھا ہے، اور اس گھر کی قیمت بھی لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہے۔ سردار تنویر الیاس سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر آپ چاہیں تو کوٹلی کو اپنے ذاتی پیسے سے سوئٹزرلینڈ بنا سکتے ہیں، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ صرف کوٹلی نہیں بلکہ آزاد کشمیر کے کسی بھی شہر کو میں اپنے ذاتی پیسے سے سوئٹزرلینڈ سے بھی آگے لے جا سکتا ہوں۔ سردار تنویر الیاس کی گاڑیوں کے بارے میں بتاتا چلوں تو اس سے پہلے ان کی کمپنی میں کام کرنے والے ملازمین کو انہوں نے 2 سے 3 گاڑیاں لگژری دے رکھی ہیں اور ان ملازمین کو پینشنز اور دوسری سہولیات بھی مہیا کر رکھی ہیں۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے اپنے پاس خود کتنی گاڑیاں رکھی ہوں گی۔ سچ یہ ہے کہ ان کے پاس 4-5 گاڑیاں نہیں بلکہ ان کے پاس درجنوں لگژری گاڑیاں ہیں۔ عرض یہ ہے کہ ان کے پاس دنیا کے بڑے بڑے برانڈز کی گاڑیاں موجود ہیں۔ سردار تنویر الیاس کے کاروبار کی بات کی جائے تو ان کے 1، 2 یا 3 نہیں بلکہ درجنوں کاروبار اور سینکڑوں کمپنیز ہیں۔ ان کے صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین اور دنیا کے مختلف ممالات میں پھیلے ہوئے ہیں، جن کی مالیت کا اندازہ کروڑوں اربوں میں نہیں بلکہ خربوں میں ہے۔ جب ان سے ان کے کل اثاثوں کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ کمرشل پراپرٹی بھی ہمارے پاس اچھی خاصی ہے، زمین بھی بہت ہے۔ اگر ان کے ڈکلیئر اثاثوں کے بارے میں بات کی جائے تو لاکھوں کروڑوں اربوں میں نہیں بلکہ خربوں روپے میں سے بھی زیادہ ہے۔ اگر ان میں سے 1500 سے 3000 خرب بھی بولوں تو وہ بھی کم ہوں گے۔ لہٰذا ان کی تمام تر پراپرٹی کو مد نظر رکھا جائے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا، اگر وہ چاہیں تو پاکستان کا تمام تر قرضہ ختم کر سکتے ہیں۔